بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، بہت ساری ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو فقط زبان کی حد تک محدود ہوتی ہیں اور ہم انہیں اپنے دل سے، ہم اپنے عقیدے سے اور یقین سے نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اظہار اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رزق دینے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق ہمارا اپنی طرف سے مقسوم کر رکھا ہے، تقسیم کر رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حساب حق ہے، لیکن ہم ان سب باتوں کو فقط زبان کی حد تک رکھتے ہیں، فقط ایسے بیان کر دیتے ہیں، لیکن ان کے آثار کو مرتب نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اگر یقین ہوتا تو ہم ان کے مطابق عمل کرتے اور ہمارا عمل گواہی دیتا کہ واقعاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا ذمہ اٹھا رکھا ہے، اور اللہ کی ذات ہی ہے جو رزق کو برابر انسان کے حق مطابق تقسیم کرتی ہے۔ اس حوالے سے ایک خوبصورت وصیت ہے، ایک خوبصورت نصیحت ہے۔ ایک بندہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے بی ابی انت و امی یا ابن رسول اللہ علمنی موعظۃ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے فرزند رسول خدا مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ فقال لہ علیہ السلام، تو امام علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، ارشاد معصوم ہوا، ان کان اللہ تبارک و تعالی قد تکفل بالرزق، فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے رزق کا ذمہ اٹھایا ہے، اللہ ہی رزق کا کفیل ہے، فاہتمامک لماذا، پھر رزق کے پیچھے تمہارا اس طرح سے اہتمام کرنا کہ انسان اللہ کو ہی بھول جائے، یہ پھر کس لیے ہے؟ اور پھر فرمایا وَإِن كَانَ الرِّزْقُ مَقْسُومًا، جب رزق تقسیم شدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ہر ایک کا حصہ مقسوم ہے، تقسیم کیا گیا ہے، فَالْحِرْصُ لِمَاذَا، پھر حرص کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر حرص تو نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِن كَانَ الْحِسَابُ حَقًّا، اور پھر فرمایا اگر حساب حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں حساب دینا ہے، فَالْجَمْعُ لِمَاذَا، تو پھر اکٹھا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو بھی اکٹھا کر رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ وَإِن كَانَ الثَّوَابُ عن اللہ حقا فالکسل لماذا، اگر ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ثواب ہے، جو بھی عمل کریں گے اس پر اللہ نے ثواب دینا ہے، ہر عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں ثواب رکھتا ہے، فالکسل لماذا، پھر سستی کاہلی کس لیے ہے؟ وَإِن كَانَ الْخَلَفُ مِنَ اللَّهِ عز وجل حقا فالبخل لماذا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی عطا کرنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی دینے والی ہے، جب بھی ہم کچھ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ اس کے بدلے میں عطا کرتی ہے، فالبخل لماذا، تو پھر کنجوسی کس لیے ہے؟ وَإِن كَانَ الْعُقُوبَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فالمعصیۃ لماذا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عقوبت نار موجود ہے، جہنم موجود ہے، تو پھر اللہ کی معصیت کیوں کر ہے؟ وَإِن كَانَ الْمَوْتُ حَقًّا فالفرح لماذا، جب انسان کو یقین ہے، کہتا ہے کہ موت حق ہے، تو وہ دل سے کیوں نہیں کہتا ہے اور اس کے اثرات کو اپنے اوپر مرتب کیوں نہیں کرتا ہے؟ پھر خوشی کس لیے ہے؟ وَإِن كَانَ الْعَرْضُ عَلَى اللَّهِ حَقًّا فالمکر لماذا، جب یہ بات یقینی ہے کہ جو بھی ہم اپنے اعمال کر رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے ہیں، فالمکر لماذا، تو پھر چال، پھر اللہ کی اطاعت میں چالاکی، اللہ کی اطاعت میں فریب، دھوکہ، یہ کس لیے ہے؟ وَإِن كَانَ الشَّيْطَانُ عَدُوًّا فالغفلۃ لماذا، جب شیطان دشمن ہے، اقرار کرتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، تو پھر اس دشمن سے غفلت کیسی؟ وَإِن كَانَ الْمُمَرُّ عَلَى الصِّرَاطِ حَقًّا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم مطابق بیان کی گئی پل صراط پر جانا حق ہے، فالعجب لماذا، تو پھر خود پسندی کس لیے ہے؟ اپنے آپ کی ذات کو پسند کرنا، یہ پھر کس لیے ہے؟ وَإِن كَانَ كُلُّ شَيْءٍ بِقَضَاءٍ وَقَدَرٍ، جب ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر کے مطابق ہے، فالحزن لماذا، پھر غم کس کا ہے، کاہے کا ہے غم؟ وَإِن كَانَتِ الدُّنْيَا فَانِيَةً فَالطَّمَأْنِينَةُ إِلَيْهَا لماذا، جب دنیا فنا ہونے والی ہے، جب دنیا عارضی ہے، تو پھر اس دنیا پر مطمئن ہونا کس لیے ہے؟ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنے ان عقائد کے مطابق اپنے آپ میں ان آثار کو مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی نجفی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔